जावे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गई, वो उनके आखिरी खलीफा थे। चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक है, इसमें क़यामत तक ही मुजद्दद आएंगे। तुसी मुजद्दद दा दरवाज़ा ही बंद कर दिता मिर्ज़ा खानदान ने। یہ بات پوری ہو گئی ہے؟ نہیں اجے نہیں ہوئی، اجے میں 4 خلیفیاں دے حوالے دینے نے، مرزا محمود صاحب دا بھی، مرزا ناصر صاحب دا بھی، مرزا طاہر صاحب دا بھی اور مرزا مسرور صاحب دا بھی۔ سنو ہونا، مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب کمیٹی کا خلیفہ موجود ہو تو مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ مجدد کی حیثیت تیمم کی ہے، کمیٹی والے خلیفے کی حیثیت پانی کی ہے۔ ہن دوسرا والا مرزا ناصر احمد صاحب دا سن لو، 1978 دا جرمنی جلسے دا۔ ہم نے موٹی موٹی حدیثوں کی کتابیں ایران سے منگوائی ہیں، مجدد کی حدیث ہی جھوٹی ہے۔ ہن مرزا صاحب دا والا سن لو، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد کی حدیث بالکل سچی ہے، ہر فقہ کے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہ تواتر مانی تک پہنچ چکی ہے۔ اب مرزا طاہر احمد صاحب کا والا سن لیں، مجدد ایک فتنہ ہے۔ اب مرزا طاہر احمد صاحب سے پوچھا جائے کہ 14ویں صدی کا 13واں مجدد جو آپ کے دادا جان تھے، کیا بھی وہ بھی فتنہ تھے؟ مرزا طاہر احمد صاحب کا جواب ہے نہیں، وہ فتنہ نہیں تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار چلا تھا۔ لیکن 15ویں صدی کا 14واں مجدد فتنہ ہے، وہ ہمارا کاروبار تباہ کرنے آیا ہے۔ ہن مرزا مسرور احمد صاحب دا بھی حوالہ سن لو، مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہن مرزا صاحب دا حوالہ سن لو، مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، روحانی خزائن بھی، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ آیت استخلاف کی شرح ہے۔ آیت استخلاف میں جن خلافہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مجددین ہیں۔ ہن کدی منی ہے؟ مرزا صاحب دی منی ہے یا تہاڈے جعلی خلیفیاں دی منی ہے؟ دسو ہن تسی بولو۔ دیکھیں، مرزا صاحب کی بات عام خلیفوں کے ساتھ نہ ملائیں۔ مرزا صاحب نبی تھے، مجدد تھے، ان کا اور نظام ہے، ان کا اور ہے۔ مرزا صاحب نے جو فرمایا مجدد کا ذکر قرآن اور بالکل ہے، نبی رسول آپ کی پہنچ سے یہ باتیں دور ہے، آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزری یہ باتیں۔ مرزا صاحب نے جس اسٹیج سے بات کیا وہ نبی اور رسول کی بات کیا، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور ہر نبی رسول مجدد ہوتا ہے، ہر نبی رسول مجدد ہوتا ہے۔ مجدد کہتے ہیں دین کی تجدید کرنے والے۔ جتنے نبی رسول آتے ہیں وہ دین کی تجدید کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ جو مجدد آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب تک کوئی ایک مجدد کا پریکٹیکل ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی مجدد آیا ہو، اس نے کہا مجھے اللہ نے مجدد بنایا ہے اور مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا فاسق ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ رکھ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مرزا صاحب تک کوئی ایک ہو گزرا ہے تو میرے سامنے لے آؤ، ایک ہو گزرا، اسے کہتے ہیں پریکٹیکل، جس سے آپ فارغ ہو، آپ تھیوریوں والے ہو۔ تھیوری مرزا صاحب کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب نے بتایا کہ ہر صدی پر مجدد آیا ہے اور مجدد آئے ہیں۔ نام پوچھا کہ انہوں نے کہا نام مجھے نہیں پتا، یہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یا اللہ سے پوچھو۔ ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ مجدد کا نام دعوے ہی نہیں ہے تو کسی کو پتہ کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں پریکٹیکل۔ مرزا صاحب کی بات، آپ تھیوریاں لے کے گھوم رہے ہو، پریکٹیکل آپ کے پاس ہے نہیں۔ مرزا صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کسی مجدد کا نام دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہوتا تو مرزا صاحب کو بھی پتہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجدد کا دعویٰ نہیں ہوتا۔ جو مجدد ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرتا ہے، وہ دین پہلے سے موجود ہے، دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن، اور وہ قرآن کی تجدید کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور ہزاروں سووں کے حساب سے مجدد آتے ہیں، ایک نہیں۔ آپ میں ایک آئے گا، آپ جدھر رہتے اس میں ایک آئے گا، لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ ایک ہوگا، کہ ایک کی اور جگہ ہوگا۔ جو دین کی تعلیم عین قرآن کے مطابق آگے دیتا ہے اسے مجدد کہا جاتا ہے، وہ دین اسلام کی تجدید کر رہا ہے۔ دین اسلام کی تجدید کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے، وہ قرآن سے کر رہا ہے، کسی فرقہ پرستی کے بغیر، ایمانداری کے ساتھ، وہ مجدد ہے۔ اب اس پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے۔ جب اس نے دعوے ہی نہیں کیا میں مجدد ہوں
پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ جو وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس تعلیم کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ کسی عام بندے سے سوال کرو کہ کیا قرآن کی تعلیم کا انکار کرنے والا فاسق، ہو کہے گا ہاں فاسق ہے۔ کسی مسلمان سے سوال کرو علم والے سے، وہ کہے گا ہاں جو قرآن کی تعلیم کا انکار کرے وہ فاسق ہے۔ تو یہ وہ ماجرا یہاں پر حل ہو جاتا ہے پریکٹیکل میں کہ کسی کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے۔ مجدد آئے ہوں گے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، جنہوں نے قرآن سے تجدید کی ہے، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی ہے، اس تعلیم کا انکار کرنے والا، کیونکہ وہ قرآن کی تعلیم ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، کیونکہ مجدد کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے، تو اس کا اقرار انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو آپ مجبوری کی وجہ سے جمبا صاحب کو سچا کرنے کے لیے جا کے وہاں پر لگاتے ہو۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمبا صاحب کو آپ مجدد مانتے ہو، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب سے پہلے ایک مجدد جمبا صاحب کی طرح ثابت کر دو، ابھی اسی جگہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ اعلان کر دوں گا جمبا صاحب سچ۔ آپ کہتے ہو نا کہ 14ویں وہ ہیں یا 15ویں وہ ہیں، تو مرزا صاحب سے پہلے آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ ایسے مجدد آئے ہیں۔ مرزا صاحب کیونکہ نبی رسول ہے، اور نبی رسول مجدد ہوتا ہے، وہ بھی دین کی تجدید کرتا ہے، اس لیے نبی رسول ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ نبی رسول کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو آپ ماشاءاللہ کم علمی اور صرف جمبا صاحب کو سچا کرنے کے لیے جا کر ان کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ ملک صاحب مجھے تھوڑی سی بات کرنے تھے اکبر خان صاحب کے ساتھ، آپ کی اجازت ہو؟ چلا لے ایٹم بم جڑا میں نہیں چلایا، جزاک اللہ، تو چلا لے۔ جزاک اللہ، ہو جزاک گئی جزاک گل، اللہ، ہو گئی گل جزاک اللہ، ملک صاحب۔ جزاک اللہ وحسن الجزا، انہوں 2 جزاک منٹ اللہ دے وحسن دو یار، الجزا، انہیں بھی او ایٹم یار بم یہ کتے چلانا دا ہے۔ منہ بند کرو، جزاک ان کچھ بھی نہیں پتا اس جزاک کو۔ انہوں اللہ، 2 منٹ دے یہ دو، جزاک دو خسرے نو اللہ منٹ بند دے کرو، وحسن ان دو، تھلے الجزا، لاؤ خسرے نو، 2 ان کچھ منٹ۔ بھی نہیں پتا۔ اکبر خان صاحب 2 منٹ انہیں دے دینا ایٹم بم چلاؤ او دے یہ دو۔ کچھ نہیں جو پتا، او یار پلیز آپ سے اے ریکویسٹ 2 پیر منٹ، سکانی صاحب دا بٹوا وے بٹوا۔ 2 منٹ انہیں دے دو جی، فرماؤ جی، ہماری اصلاح کریں جی بتائیں۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ میں اکبر خان صاحب کے ساتھ رسالہ وصیت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا او یار ملک رسالہ صاحب، وسیعت نو چھڈ، مجھے قرآن والا، قرآن والا۔ یا میں تو اعظم مرزا صاحب کی بات قرآن کروں گا نا بڑا ہے یار، یا آپ رسالہ تو وسیعت بڑا ہے؟ وہاں پہ قرآن کی بات بھی آ جائے گی، اس کے اندر اعظم مرزا صاحب نے قرآن نہیں اور نہ حدیث آتی ہٹنے نا، کبھی کوئی بات نہیں نہیں کی۔ آتی، پہلے قرآن بعد میں مرزا صاحب کہتے ہیں دوسری چیزیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ہر قول قرآن اور ہر، سن لے سن لے سن لے، قرآن سے کتے کے مجدد بچے ثابت سن کریں، لے بات، کتے کے بچے، قرآن سے مجدد اور ثابت کتے کے ثابت صاحب بچے کریں، گالی مرزا نہ صاحب کی بکے، تعلیم سن قرآن لے، سے کتے کے مجدد بچے، ثابت کرتے ہیں آپ، وہ قرآن سے حرام مجدد زادے ثابت کریں۔ مرزا صاحب کی تعلیم ثابت آپ سن مجھے لے۔ 100 گالیاں بھی دیں گے، 100 گالیاں بھی دیں گے، میں آپ نہیں کو میں پلٹ نے کے نہیں گالی نہیں دی، دوں گا، مرزا صاحب نے دی ہے، میں مرزا آپ کو صاحب نے پلٹ دی ہے، کے میں نہیں گالی دے نہیں دوں رہا، گا، میں آپ کو میں نہیں پلٹ دے کے گالی رہا۔ نہیں دوں مرزا گا، صاحب کہتے ہیں حرام زادے کی یہ میں آپ نشانی ہے کو کہ وہ، پلٹ کے گالی نہیں دوں گا، میں آپ کو پلٹ کے مرزا گالی نہیں صاحب دوں نے گا دی اکبر ہے، خان میں صاحب۔ نے نہیں دی، میں نے نہیں دی، سن لے آپ بات مجھ سے سن لے۔ رسالہ وصیت پہ بات کریں، اس کے اندر اعظم مرزا صاحب نے ادنا سا ذکر بھی نہیں کیا کسی مجدد یا محدث کا، جبکہ رسالہ وصیت میں لاسٹ میں اعظم مرزا اور صاحب فرماتے روحانی ہیں خزائن بھرے پڑے کہ ہیں، روحانی خزائن بھرے حضرت پڑے مرزا ہیں، ان صاحب کو آگ سن لگا لینا دیں۔ یار، ملک صاحب مجھے بھائی بات تو کرنے روحانی دیں، خزائن کو آگ ملک صاحب لگا مجھے دیں، تھوڑی بات تو کرنے دیں، ملک نہیں صاحب مجھے روحانی بات تو خزائن کو کرنے آگ دیں، لگا دیں پھر۔ ایک منٹ اکبر صاحب، ایک منٹ مجھے اکبر بات ہی نہیں کرنے دیتے یار۔ سن لا یار، ایک منٹ۔ جاہل اکبر، اور جاہل اکبر، تو جو بات کر رہا ہے فلانے رسالے میں نہیں ہے، انہوں نے 84 کتابوں میں ہر جگہ یہ مجدد کا ذکر کیا ہے۔ آپ رسالہ سے صرف ان کی حجت ہے، یہ دوسری کتابیں حجت مرزا نہیں ہے۔ صاحب علیہ الصلوۃ اور والسلام چلا نے جا مرزا صاحب جاہل علیہ الصلوۃ بچہ والسلام نے نام آپ آخر جاہل میں جو وصیت لکھوائی ہے، آخر وصیت جو میں لکھوائی ہے، رسالہ وصیت، جاہل، رسالہ وصیت جو لکھوائی ہے وفات سے پہلے، اور میں اس کی جاہل بات کے کروں گا نا، بچے، وہ 84 کتابیں چھوڑ کے صرف رسالہ پڑھنا ہے ہم نے۔ وہ بھی پڑھنا ہے، لیکن جو رسالہ وصیت میں 3 صفحوں کا رسالہ زیادہ بڑا نہیں ہے، میں نے پڑھ اور چکا ہوں، اس میں جاہل تو بات کے کرنے تو بچے، دیں مجھے میری مرزا بات صاحب رکھنے دیں، کی، اور جاہل ابو جی اکبر، مجھے بات رکھنے دیں، ابو اور جی، چل ابو جی مجھے تیری بات رکھنے بات دیں۔ کر، جو تو جیسے جاہل ہیں جنہوں نے ہمارا بھی بیڑا کرک کیا ہو، پتہ نہیں بیٹھ دی بن دا تو کیڑے پاس۔ ملک صاحب مجھے بات تو رکھنے دیں اپنی، مجھے بات رکھنے دیں، پھر بھلے آپ مجھے گالیاں دینے کو مسئلہ نہیں ہے، ملک صاحب مجھے بات تو رکھنے دیں کم از کم، میں پلٹ کے آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ مجھے گالیاں بھی دیں گے، میں نہیں دوں گا پلٹ کے آپ کو، لیکن مجھے بات اور رکھنے دیں میری۔ بھائی تو حضرت مرزا صاحب علیہ نکمیہ السلام مار فرماتے رہا ہے، ہیں رسالہ مرزا صاحب کی تعلیم کے، مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اس رسالے وصیت ایک جو ہے وہ ہے، نہیں کر قرآن رہا، کی مرزا کتابوں صاحب کو کی چھوڑ، اپنی، اچھا مرزا جاہل کے صاحب کی بچے اپنی چپ کر، تحریر پیش کر رہا ہوں، اچھا بت تیری مرزا صاحب کی اپنی تعلیم سے تحریر چپ پیش کر، کر رہا ہوں۔ جاہل کے بچے چپ کر، پتہ ہے کوئی نہیں ہے میں اشاریہ ابو جی، ابو 84 جی، کتاب، ابو جی، ابو جی،
ابو جی مرزا اللہ صاحب نہ کرے کی میرا تعریف پیش کر بیٹا رہا ایسا ہو میں اس کو گولی مار دیتا ہوں. ہوں. اب ملک صاحب مجھے حضرت مرزا حضرت مرزا صاحب کی تحریر پیش کرنے لگا ہوں میں. اور حضرت مرزا صاحب کی تحریر پیش کرنے جا لگا ہوں اپنے ملک صاحب. استاد کو جا بیوقوف اور بیوقوف تو جا اپنے وہ کیا نام ہے تیرے استاد کا افضل وڑائی صاحب کی روحانی صاحبزادے اتھے جا رسالہ وصیت لے آئے وہ 84 اچھا ملک کتابوں صاحب یہ میں. دسو یہ تانوں ابو جی کس چکر چ کہہ رہے سی مجھے نہیں کہہ رہا یار یہ اسے کہتا نہیں ہے. تسی یہ گھر گئے سی یا یہ امی تاڑے بری گھر آئی بات سی بری بات خدا کا واسطہ نہ کرے افضل نہیں صاحب ابو جی پھر کیوں کہہ رہے بری ہیں بات یار پلیز چھوڑ دے. مطلب روحانی ابو کہہ رہے ہیں جسمانی ابو توبہ نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں ہے نہ میں روحانی ابو نہ جسمانی. افضل وڑائی صاحب نہیں روحانی ابو. انہیں سوشل میڈیا دے اوتے تانوں ابو کیا وے اور یار وہ ویسے مذاقتاً کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں. روحانیت کہتا ہے کہ روحانی طور پر افضل وڑائی صاحب کو کہتا ہے کہ وہ اس کی ابو ہیں روحانی طور پر یعنی اچھا ایمان مان روحانی لیا. طور جو مزے کی بات سنیں ابو مرزا صاحب کے خلاف ہے اور بیٹا مرزا صاحب کا فالوور ہے لیکن ابو وہ ہے ان کے روحانی ابو. بے وقوفی کی انتہا دیکھیے آپ. نہیں اس کو بھی عنقریب پاسپورٹ مل جائے گا جرمنی میں پھر یہ بھی جماعت سے بھاگ جائے گا 48 چندوں سے بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں 48 چند پاسپورٹ کی دیری ہے وہ جیسے وہ کہتا نہیں امیر امریکہ کا کہتا ہے مجھے فون آتا ہے کہ میں بہت امپریس ہوا ہوں جماعت احمدیہ سے تو وہ آگے سے پوچھتا ہے امیر ہو از دا گرل لڑکی کون سی ہے یہ بتاؤ یہ قصے ہم نے علی بہت سنے ہیں اکبر خان صاحب دعا کریں جلدی مل جائے مجھے ویزا وہاں کا پاسپورٹ جلدی مجھے مل جائے تاکہ آپ لوگوں کی جان چھوٹے مجھ سے. نہیں ہماری جان تمہارے جیسے جاہل کیا ہم سے تو مرزا مسرور صاحب بھاگے ہوئے دعا ہیں کر یو اے ای تک تو آ گیا ہوں یو اے ای تک تو آ گیا ہوں انشاءاللہ آگے کا بھی مجھے راستہ مل جائے. آپ دعا کریں. نہیں تو یو اے ای سے رومانیہ نا رومانیہ سے ہنگری ہنگری سے آسٹریا سے آگے جرمنی آ جا بلگیریا کی طرف سے آؤں گا نا میں تو. نہیں تو ادھر رومانیہ نا رومانیہ سے ہنگری آپ مرزا صاحب کے پاس چلا جا اینو کالیا دے اگے چاڑیا جے مرزا صاحب میں گانا بھی جا چکا ہوں سر میں افریقہ گانا بھی جا چکا ہوں وہاں بھی رہ کے آ چکا کچھ ٹائم تک. لو بڑے بڑے جی شیخ ملک صاحب بہت اچھا لگا وہاں تہاڈی براڈ تے آ کے بہت علم وچ اضافہ ہویا وے ماشاءاللہ بڑا اور اضافہ ہوا تسی ہے بڑا بہت اضافہ ہوا ہے پیارے دوست بڑا اضافہ ہوا ہے بڑا اضافہ ہوا ہے. اتنا پتہ لگ گیا کہ مجدد ہون نہیں آئے گا اور نہیں یار مجدد ابھی بھی ہوں گے اور آئیں گے بھی لیکن مجدد کا دعویٰ نہیں نہ تھا نہ ہوگا. جمبا صاحب کی نہیں طرح آئیں کسی گے کا نہ کہ دعویٰ میں نہیں. جمع دا سیگا کیوں استعمال کر دے ہو حدیث جمبر جو صاحب کی واحد جگہ دا پھر بھی سیگا نہیں وے بننی. اکبر خان صاحب جمبر مرزا صاحب کی جگہ صاحب پھر نے بھی نہیں اپنے بنے گی. او یار خدا کے بندے بیچ سنیں میں مت بولا کر ہرہیل تیرے منہ میں بواسیر ہے تیری گانڈ میں بھی بواسیر ہے جمبر اچھا صاحب کی جگہ پھر بھی نہیں بنے گی. جمبر صاحب کی جگہ پھر بھی نہیں بنے گی اکبر خان صاحب. وہ مسلمانوں کے آگے مرزا صاحب کی جگہ بھی نہیں بنے گی فکر نہ کرو مرزا صاحب علیہ مسلمانوں کے السلام آگے کے ساتھ تو مرزا اللہ صاحب تعالیٰ کی کی جگہ تائید بھی نہیں ہے. بنے گی مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہے. جمبر صاحب کی جگہ پھر بھی نہیں بنے گی اکبر خان صاحب کہاں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تائید جماعت کو اخراج الحمدللہ کر دیا باہر پھینک دیا الحمدللہ تائید کہاں ہے دنیا کے کناروں تک ہماری جماعت پھیلی ہوئی ہے الحمدللہ. وہ آپ تو بکاری سڑکوں پر پھیلے ہو ہوئے رہے ہیں ہیں. سوشل لے رہے ہیں آپ تو بینیفٹ لے رہے ہیں ٹوٹل 2 بندے ہو نا جمبا صاحب کے اور تیسرے جمبا وہ صاحب ہیں. حضرت لوط علیہ ٹوٹل السلام کے 3 ساتھ بھی ان کی 2 آپ تو بیٹیاں تھیں صرف 3 سم کر رہے ہو نا. صرف جمبا صاحب آپ اور چوہان انکل صرف 3 سم کر رہے ہو. ہماری تو ماشاءاللہ پوری جماعت ہے دنیا کے کناروں تک ہے ہاں اکبر خان صاحب. واقعی آپ آپ لوگ نے تو تو کمال صرف کیسی آپ لوگ تو آپ تو صرف بدعت کی 3 سم کر رہے تبلیغ ہو. دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے آپ تو 3 سم کر رہے ہو خلی چوہان انکل آپ اور جمبا صاحب 3 سم کر رہے ہو. صرف 3 سم کر رہے ہو آپ اور کچھ بھی نہیں کر رہے. کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ.
थ्रीसम कर रहे हो, 3 पीपल। आपकी तबलीग पहुंच गई है दुनिया के किनारों तक, अल्हम्दुलिल्लाह, आज लोगों हर ने बच्चे सुन के ली हाथ है में निदा मोबाइल के है, मुंह से। हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हर घर में हमारी तालीम पहुंच रही है हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की। ये उनका इल्हाम जो था, दुनिया के किनारों तक तेरी तालीम पहुंचाऊंगा, या रोज़े वो रोशन जम्बा की साहब तरह आया हो पहुंचा गया। रहे हैं, आप लोग तो रोज़े काट रोशन, चौट कर रहे हो बीच में से। जम्बा साहब घंटा पहुंचा रहे हैं, बस वो लान तानी करते रहते हैं अपने खुतबे में। आप ये देखिए, रोज़े रोशन की तरह आया है वो हज़रत मिर्ज़ा साहब का पेशन गोई और इल्हाम, कि हर दुनिया के किनारों में वो हमारी बच्चे तालीम पहुंच बच्चे रही है, के हर हाथ घर के में अंदर मोबाइल मोबाइल है। है, लोग सुन रहे हैं मोबाइल जम्बा है साहब की तालीम को। जी। दुनिया के जम्बा साहब किनारों और आप तो तक जम्बा थ्रीसम कर रहे हैं ना। साहब पहुंचा रहे जम्बा हैं। साहब, आप और चौहान अंकल तो थ्रीसम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जम्बा साहब, और आप और मुरब्बी चौहान दजल अंकल फैला रहे थ्रीसम हैं, कर रहे हैं। दजल दजल चौहान मुरब्बी दजल अंकल, फैला रहे हैं, आप लौंडेबाजी कर रहे हैं, लौंडेबाजी। आप आप अकबर खान साहब, आप चौहान अंकल, जम्बा साहब सिर्फ थ्रीसम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आप तीनों बंदे मिलके थ्रीसम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। देख लो, 3 बंदों ने वक्त डाला हुआ है तुम्हारी पूरी जमात को। आपको कोई जानता भी नहीं है, आपको मुंह नहीं लगाता कोई, आप कह रहे हैं क्या बगल डाला हुआ, अभी पता नहीं कह क्या रहे हो डाला तुम हुआ। 3 लोग हो, 3ism कर रहे हो, अब कह रहे हो कोई जानता नहीं है। थ्रीसम नहीं, ओ अल्लाह के बंदे, थ्रीसम नहीं कह रहा मैं, थ्रीसम कह रहा हूँ। थ्रीसम समझते हैं क्या होता है? थ्रीसम फोरसम 3ism समझ रहे हैं कह क्या रहे होता हो है? या आप जरा 3ism कह रहे हो, ये जो गूगल भी कर लें, कह रहे हो। गूगल कर लें आप, थ्रीसम को गूगल नहीं, कर लें आप, वो कर रहे हैं गूगल आप। कर लिया आप, गूगल कर ले, मैं गूगल नहीं कर लूंगा, मैं पूगल पूगल कर लूंगा। थ्रीसम कर रहे हैं मैं आप। पूगल पूगल कर दूंगा, पूगल पूगल। थ्रीसम कर रहे हैं आप, थ्रीसम कर रहे हैं मेरी, और कुछ भी नहीं कर अच्छा, अब रहे। चुप कर जाए 1 मिनट के लिए। मैंने नहीं चुप होना, मैंने जब तक चुप नहीं होना, जब तक मलिक आपने मुझे चुप नहीं कराना। लो जी मलक साहब, ये ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ मलिक जी। मलिक आपसे बोले मुझे चुप करा दे, मैं चुप हो जाऊंगा। जी मलिक साहब यार आगे थे। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ मलिक पता नहीं कौन चुक लेंदा ਉੱਤੇ। साहब, जम्बा साहब को कौन चुक लेता है उत्ते? जम्बा साहब को मिर्जा साहब ने खुद ही चुका है। अल्लाह ही चुकेगा, अल्लाह ही चुकेगा जम्बा साहब को, अल्लाह ही चुकेगा। जम्बा साहब को मिर्जा साहब ने खुद ही चुका हुआ है कि मेरी तेरी अल्लाह, जुर्रियत में अच्छा से एक जम्बा, शख्स खड़ा किया अच्छा जाएगा। जम्बा साहब को देखें, जम्बा साहब को देखें मलिक साहब, 50 साल तक ना खूब अय्याशी करी जमात में रहकर, सारे होते लिए 50 साल तक उनको लकवा पड़ा रहा। 50 साल तक, उसके बाद उनको होश आया, भौंकने लगे जमात पर। हमारे खुलफा अच्छा, खुलफा मिर्जा अल रहमा साहब को भौंकने भी लगे। 50 साल तक लकवा पड़ा रहा, बाद में भौंकने लग गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पे नहीं, वो तो मर गए हैं। पहले कहते हैं आसमान यार पर ये मैं देखें मिर्जा साहब को यार, लकवा पड़ा हुआ था, मलिक भौंकते साहब, रहे थे। मलिक साहब देखें यार, ये अब इनसे बात नहीं हो मिर्जा सकती यार, साहब भी ये अब भौंक इनसे रहे बात थे नहीं हो सकती। 50 साल तक। मलिक साहब अब इनसे बात नहीं हो सकती, अभी अभी गालियों पे आ गए हैं, आजम मिर्जा साहब को गाली दूंगा। यार ये सुबह से शाम तक हमारे खुलफा पे भौंकते हैं, सुबह से शाम तक हमारे खुलफा पे भौंकते हैं, आप वो नजर नहीं आता आपको? मैं तो आजम मिर्जा साहब की तहरीर पेश कर रहा था भाई साहब। मैं तो कह रहा था, मैं तो रिसाला वसीयत पे बात करना चाह रहा था, जो आजम मिर्जा साहब की तहरीर है, वो बात ही नहीं करना चाह रहा था। यकीन करें, वो तहरीर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यार, मुझे बुज़बानी याद है, वो 3 सफ़ों का रिसाला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब किसी अदना सा किसी मुजद्दिद या मुहद्दिस का जिक्र भी नहीं कर रहे। वहाँ तो हज़रत मिर्ज़ा साहब कहते हैं दूसरी कुदरत के लिए दुआएं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम नेक रूह में दुआएं करें दूसरी कुदरत के लिए, कुदरत फ़ानी के लिए। हज़रत मिर्ज़ा साहब वहाँ पर मिसाल दे रहे हैं यूशा बिन नून की। हज़रत मिर्ज़ा साहब वहाँ पर मिसाल दे रहे हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत मिर्ज़ा साहब तो वहाँ खुलफा की मिसाल दे रहे हैं। ये कि नहीं, ये वहाँ से सिर्फ एक एक आयत पढ़ते, आयत सखलाफ, जो कि सूरह नूर की आयत है, उससे मुजद्दिद मुहद्दिस निकालते हैं, जबकि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने अदना सा जिक्र भी नहीं किया किसी मुजद्दिद या मुहद्दिस का। ये लोग पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं। मिर्ज़ा साहब अपनी वफ़ात से चंद घंटे पहले भी कह के जाते हैं यही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिसाला वसीयत में भी उन्होंने, इस रिसाला वसीयत आप पढ़ेंगे ना, कोई इतनी बड़ी रिसाला नहीं होती, 3 सफ़े का रिसाला है, उसमें अदना सा भी जिक्र नहीं किया मिर्ज़ा साहब ने किसी मुजद्दिद या मुहद्दिस का। ये लोग पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं। दूसरी किताबों की बात करते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब की, वहाँ भी हज़रत मिर्ज़ा साहब ने क्लियर कट कहीं नहीं कहा किसी मुजद्दिद या मुहद्दिस का। भाई हज़रत साहब ने कहा, और हज़रत साहब को हज़रत वही इल्हाम में सीधा सीधा कहा गया, नबी और रसूल करके पुकारा गया है, ख़त्म हो गई बात। पता नहीं मुजद्दिद या मुहद्दिस निकाल के ले आते हैं, पता नहीं कैसे लोग 50 साल तक खामोश रह गए, जमात में रह के सारी अय्याशियाँ की, सारे ओहदे लिए, खाया पिया ऐश किया खूब, और 50 साल बाद इनको होश आया, फिर हमारे खुलफा पे भौंकने लग गए। इतने तो कमजोर लोग हैं, जिस थाली के अंदर 50 साल खाते रहे, उसी थाली के अंदर इन्होंने छेद भी किया। और अब मैं क्या बोलूँ इनको, जम्बा साहब को। हम तो फिर भी जम्बा साहब अलैहि रहमा की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो एक टाइम तक हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये लोग इस लायक ही नहीं है कि अपने अकाबिरों की इज्जत करवाएं। देखिए ना, मैंने अभी जम्बा साहब की बात की, इन्होंने डायरेक्ट हज़रत मिर्ज़ा साहब पे भौंकना शुरू कर दिया, इतने खबीज़ हैं।
मैं अफ्रीका में भी रह चुका हूँ, घाना घाना सिटी देखा है आपने, घाना देखा है आपने, वहां भी रह के आ चुका हूँ। भी तकरीबन मैं वहां भी तकरीबन 6 से 7 महीने रह के आ चुका हूँ सर घाना में। वहाँ अफ्रीका भी मैं देख चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी कोई ऐसा खास नहीं है जो इतना मशहूर किया हुआ है। अफ्रीका साउथ, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, बाकी जो मशहूर है ना अफ्रीकन हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ रह के आ चुका हूँ। कोई इतने बड़े बड़े अफ्रीका नहीं होते, अफ्रीकन नहीं होते, छोटे ही होते हैं, वो भी नॉर्मली होते हैं। वो अफ्रीकन भी नॉर्मली होते हैं, मैंने देख लिया, अफ्रीकन को भी मैंने देख लिया, नॉर्मली होते हैं, कोई इतने बड़े बड़े नहीं होते। ओके सर, ओके सर, और कोई हुक्म मेरे लाइक साढ़े लाइक और कुछ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ। अच्छा राइल ये बता कदी विच पवाई है, कौन मर गया, कदी विच पवाई। कौन मर गया, आवाज नहीं पहननी, आवाज नहीं पहननी। मैं कह रहा है कदी विच पवाई। आवाज नहीं पहननी, की बोलता पियाई। रायद भाई इसको भी मैं क्या बोलूं। अब्बू बोल ले, अब्बू बोले मुझे अपना। अफजल वड़ाइच। हाय राइल शारा फैसल की गलियों में तेरा जाहिद भाई इसको तो छोड़ो, जाहिद भाई इसको छोड़ो, ये तो खजदियां खच्चा ने, तुसी गल करो, कोई इल्मी गल दसो, साड़ी तबलीग करो, चंगी चंगी हदीसां दसो, आयतें दसो, साड़ी तबलीग करो। ये तो खजदियां खच्चा ने, इनको छोड़ दो। जी ओवर टू यू जाहिद, क्या नाम है आपका, जी टी वी पी के यूट्यूब चैनल है, वो मशहूरी के लिए आए हुए हैं आप तो माशाल्लाह। जी जी बोले आप सर, आर यू देयर, जी टी वी पी के।